حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی، اور خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ، یہ میں نے کیا دیکھا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ حضور پاک کا جسم محفوظ بھی ہے، حضور پاک کا جسم زندہ بھی ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جسم محفوظ بھی ہے، اور جس کا وہ عقیدہ نہیں ہے ہم مروت میں اپنے ساتھ رکھ لیں تو رکھ لیں، بہرحال وہ ہمارا نہیں ہے۔ مروت میں رکھنا اور ہے اور ویسے ملانا اور ہے، دونوں میں فرق آپ کریں، آپ اس فرق کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیں مجھے اپنے موقع پہ شرع صدر ہے، میں نے یہ بات یہاں بھی کہنی ہے، دارالعلوم کراچی بھی کہنی ہے، دارالعلوم دیوبند بھی کہنی ہے، میں نے ہر جگہ پہ کہنی ہے۔ میں ایک بات کے درمیان میں وضاحت کر دوں، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم سے بھی ملتا ہوں، حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم سے بھی ملتا ہوں، میں دونوں سے ملتا ہوں، چونکہ باضابطہ میں عہدیدار تو کسی جماعت کا ہوں نہیں، مسلکی طور پر دونوں کا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم کے پاس گیا مفتی فرید صاحب کی تعزیت کے لیے رحمۃ اللہ علیہ، آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، میں دفتر میں تھا مولانا یوسف شاہ صاحب کے پاس، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم پیغام بھیجا تو انہوں نے فرمایا دفتر میں نہیں، مولانا کو درسگاہ میں لاؤ، دارالحدیث میں لے گئے۔ میں گیا تو شیخ سبق پڑھا رہے ہیں مولانا سمیع الحق صاحب، اور میری کرسی ساتھ لگا کے رکھی، مجھے فرمان لگا یہ کرسی میں نے آپ کے لیے لگائی ہے۔ حضرت نے ترمذی کا سبق مختصر کر دیا تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ تھوڑا سا بیان بھی کر دیں۔ میں نے دیکھا کہ سبق میں 4 منٹ باقی ہیں جو وقت مقرر تھا، تو میں نے کہا میں 4 منٹ میں 4 باتیں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے جب 4 باتیں کی تو اتنے خوش ہوئے، فرماتے ہیں 15 منٹ بیان اور کرو۔ میں نے 15 منٹ اور کیا۔ آپ مولانا کا بڑھاپا دیکھیں اور مولانا کا ذوف دیکھیں اور علمی شخصیت دیکھیں، آپ یقین فرمائیں اپنی درسگاہ سے لے کے اگر آپ نے دارالحدیث دیکھا ہے اکوڑا خٹک کا تو پھر آپ کوئی بات سمجھا، ویسے سمجھ نہیں آنی، اپنی مسند سے لے کے نیچے آئے، میری گاڑی تک آئے اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر پھر واپس گئے۔ یہ ہے احترام۔ مجھے انہیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے سیاسی رکن نہیں، تو یہ کیا ہوا نا، فرمایا بھی ہم آپ کے کام کی قدر کرتے ہیں۔ اور مولانا سمیع الحق سے مجھے فرمایا، میں نے ان کی موجودگی میں بات طلبہ کو سنائی، مجھے فرمایا جب آپ حقانیہ کوڑا خٹک میں آئیں یہاں بیان کیا کریں اور مجھ سے پوچھے بغیر کیا کریں۔ کوئی موت میں کہتا ہے میرے مدرسے بغیر پوچھے بیان کرو۔ میں ایک بات سنانے لگا ہوں کہ ہم ہر موضوع اپنے موقع کو جانے نہیں دیتے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا، کوئی کام تھا، ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا نصیب گل صاحب ہیں، درمیان میں تھا، وہ بات پشتوں میں کرتے کوئی نہ کوئی بات، تو مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب فرمانے لگے کہ مولانا نصیب گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا الیاس گھمن صاحب پشتو سمجھتے ہیں، تو میں نے مولانا مذاق میں فرمایا کہ ہماری پشتو تو مردے بھی سمجھتے ہیں۔ میں نے فوراً کہا، فوراً، میں اپنے موقف کو جانے نہیں دیتا، میں نے کہا ہم مردوں کے سننے کے قائل ہیں، سمجھنے کے قائل نہیں ہے۔ ہمارے مردے پشتو سنتے ہیں، سمجھنے کا ہمیں نہیں پتا۔ تو دیکھیں میں نے سماعی موتا بیان کیا کہ نہیں کیا، جانے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ سرگودا سے گزرے تو مولانا فضل الرحمان سے میرے مدرسے میں رکے تو مجھے مذاق میں فرمایا مولانا چھوڑو حیات ممات اسمبلی میں آؤ، تو میں نے فوراً کہا میں حیات ممات میری موت حیات ہے، میں اسمبلی میں آ گیا پھر بھی نہیں چھوٹ رہی۔ یہ باتیں وہ کرتا ہے جس کو موقع پہ شرع صدر ہو۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے خواب کی تعبیر پوچھو، اور یہ نہ بتانا خواب دیکھنے والا کون ہے۔ الخیرات الحسان میں ہے، امام وہ ان کا شاگرد پہنچا، امام ابن سیرین نے فرمایا کہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ اس نے کہا دیکھنے والے نے منع کیا کہ میرا نام نہ بتانا۔ وہ فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اب بتاؤ خواب کس نے دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی امام ابو حنیفہ نے دیکھی ہے۔ فرمایا ان کو جا کر بتاؤ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو دنیا میں پھیل گئی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ آپ سے لے گا۔ میرا استدلال کیا ہے؟ یہ خواب تو سارے بیان کرتے ہیں، ہمارا استدلال کیا ہے؟ ہمارا استدلال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بڑے تھے یا امام ابن سیرین؟ کون علم میں بڑا تھا؟ وہ بھیجا کس کے پاس؟ کیوں؟ فن ان کا ہے، کیونکہ فن ان کا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھتے فن والا چھوٹا یا بڑا، یہ دیکھتے ہیں کہ فن کس کا ہے۔